سنت الہیہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات ذکر کیے ہیں، فضائل ذکر کیے ہیں، کوئی مشکل امر ذکر کیا ہے کہ جس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہو، وہاں اس پر عمل کرنے کے، اس کو فالو کرنے کے انعامات بھی بیان کیے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا ایمان بیان فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان ایسے دلوں میں نقش کر دیا ہے۔ دوسرا انعام اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے خاص فیض سے تقویت بخشی ہے، مضبوط کیا ہے اور ہمت دی ہے۔ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسینٹیو اور اس کا فائدہ بیان کیا کہ وہ لوگ ایسے باغوں میں داخل ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور چوتھا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جو یقیناً بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوگا۔ اور پانچواں فائدہ بیان کیا کہ وہ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، اور یہ جو اپنے رب سے راضی ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس گروہ پر یہ تاج رکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروہ ہے۔ اور نتیجتاً فرمایا کہ سن لو، تمام لوگ قیامت تک آنے والے جان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروہ ہی کامیاب اور کامران ہے۔ اس آیت میں کون لوگ مراد ہیں اور اس کے مخاطب اول کون ہیں؟ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں بہت سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کامل عطا فرمایا، اور انہوں نے اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنے قریبی تعلقات، رشتہ داریاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیں۔ ان بہت سے صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک صحابی وہ ہیں کہ جن کا ذکر دو جہتوں سے کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انہوں نے اپنے والد کی پرواہ بھی نہ کی، اور انہی صحابی کے حوالے سے دوسرا ذکر کیا ہے کہ جب دوران جنگ ان کا بیٹا ان کے سامنے آیا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں انہوں نے اپنے بیٹے کی پرواہ بھی نہیں کی۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے تھے، اور جن صحابی کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ مشہور صحابی ہیں کہ جو انبیاء اور رسل کے بعد اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ یقیناً میری مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے یوم کی مناسبت سے درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور اس آیت کے شان نزول میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو واقعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے ذکر کیے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد ابو قحافہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ کہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی محبت اس قدر تھی کہ اپنے والد کے یہ الفاظ انہیں گوارا نہ ہوئے، اور انہوں نے والد پر سختی کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر، کیا تم نے اپنے والد کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہے تھے، اس وقت اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تلوار سے ان کا سر جسم سے جدا کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں یہ شان بیان کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں اپنے باپ کی، اپنے آبا کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس آیت کا مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر کے موقع پر، بعض نے لکھا غزوہ احد کے موقع پر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے میدان جنگ میں ان کے سامنے آئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو اس کے مقام تک پہنچا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ابھی آپ یہیں رکیں،
ہمیں آپ سے فائدہ حاصل کرنا ہے، ہمیں آپ کی ذات سے نفع حاصل کرنا ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ غزوے میں آمنا سامنا ہوا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اپنے بیٹے پر نہیں پڑی۔ بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام کی اور ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے کہا کہ بابا آپ میرے سامنے جنگ میں آئے تھے اور میں نے اپنے تعلق کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے کہ میرا باپ ہے، میں بیٹا ہوں، میں نے آپ پر تلوار نہیں تانی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرے سامنے آتے تو میں ضرور اپنی تلوار سے تمہیں تمہارے مقام تک پہنچا دیتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جو دوسری جہت ذکر کی ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفین چاہے بیٹے ہوں ان کو بھی دل نہیں لگاتے یا ان سے بھی محبت نہیں کرتے، تو یہ اہل ایمان کی شان ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے فضائل و کمالات عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا وہ نور عطا فرمایا کہ ہم جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ اپنی جان، مال، عزت، سب چیزیں حضور علیہ السلام پر قربان کر دی تھیں۔ ابھی ایمان لے کر آئے ہی تھے، ابتدائی اسلام کا دور تھا کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے اکیلے نماز ادا فرما رہے تھے۔ اس واقعے کو نقل کیا ہے عروہ بن زبیر نے۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے مشکل وقت کون سا آیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ وقت کہ جب حضور علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے نماز ادا کر رہے تھے اور بدبخت عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے اپنے کپڑے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گلے پر اسے باندھا اور حضور علیہ السلام کو بھرپور انداز سے دبانے کی اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور علیہ السلام کو دیکھ کر رونے لگے اور بار بار یہ بچاتے ہوئے کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ رب العزت ہے؟ اور حضور علیہ السلام کو دشمنوں سے چھڑا کے آپ کا سانس، آپ کی جان بحال ہوئی، یہاں تک کہ آپ کو اتنا زد و کوب کیا گیا کہ آپ کے چہرے کے اثرات بدل گئے اور آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام سے جب اسلام قبول کیا، مشکل دور تھا، مکی حالات تھے، کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا، چاہے آپ کو اپنی جان ہی کیوں نہ پیش کرنی پڑی، آپ نے اپنی جان کو پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور تعلق کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیش رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ جنگیں جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے اور کسی صحابی کو کمانڈر بنا کر بھیجا، انہیں سریہ اور ان کی جمع ہے سرایا، سرایا کہتے ہیں، ان سرایا میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ شامل رہے، کبھی کمانڈ کی اور کبھی ویسے لشکر کے اندر شامل ہوئے، کبھی منع نہیں کیا۔ جبکہ ابتدائی دور کے اندر جب مسلمانوں کے پاس نہ ان کی جنگی تربیت تھی اور نہ ہی ساز و سامان تھا، اور سامنے سے آنے والے لشکر ایسے ہوا کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں میں تعداد میں بھی زیادہ ہوتے تھے اور تعداد کے علاوہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا تھا، اس صورتحال میں نکل کر جانا ایسا ہے جیسے انسان اپنی موت کو سامنے دیکھ رہا ہو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید سورہ انفال میں بھی ان کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے جو غزوات کے دوران صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہوتی تھیں، کہ محاورتاً یہ کہا گیا کہ جیسا کلیجہ منہ کو آ جانا، یعنی ایسی کیفیت ہو جانا کہ انہیں اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن ان کی زبان پہ گویا یہ بات ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔